أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. بل انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 6 سورۃ الانعام کی ایک آیہ مبارکہ، آیہ نمبر 98 یہ شامل ہے، اور یہ سورۃ الانعام کا 12واں رکوع ہے، اور یہ رکوع اس حوالے سے اپنی پہچان رکھتا ہے کہ اس کے اندر اللہ جل شانہ عم نوالہ نے اپنی قدرت کی چند بڑی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جس سے کوئی بھی شخص جو عقل رکھتا ہے، فہم رکھتا ہے، تھوڑا سا بھی ادراک و شعور رکھتا ہے، تو وہ اللہ رب العزت کی ذات عالیہ کا انکار نہیں کر سکتا. اس کے لیے یہ پہچاننا آسان ہو جاتا ہے کہ وہ ذات بہت بڑی ذات ہے، وہی ذات اس قابل ہے کہ انسان اس کے سامنے آ کر کے جھکے، وہی ذات معبود ہے، وہی مسجود ہے. اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں فرمایا کہ تمہارے لیے زمین سے خوراک بنائی، اسی زمین کے نیچے بہت بڑے بڑے سٹورز ہیں، ریزروز ہیں، اس کے اندر انسان کی خوراک ہے. تھوڑی بہت محنت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسی زمین سے اس کے لیے خوراک کا صدیوں سے، ہزاروں سال سے، نسل در نسل اس کے لیے بندوبست فرما. فالق الحب والنوا، گٹھلی اور دانے کو پھاڑتا ہے. ایک چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے جس میں در حقیقت پوٹینشلی وہ بہت بڑا ایک درخت ہوتا ہے. وہ دانے کو درخت میں کون تبدیل کرتا ہے؟ صرف اللہ کی ذات. فرمایا مردے سے زندہ، زندے سے مردہ کو پیدا کرتے ہیں. ذالکم اللہ، یہ تمہارا اللہ ہے، یہ تمہارا رب ہے. کدھر جا رہے ہو؟ صبح کو پھاڑتا ہے، رات کا اندھیرے کو توڑتا ہے، ختم کرتا ہے، اس میں سے صبح نکال کے دیتے ہیں. رات کو سکون کے لیے بنایا ہے. سورج اور چاند کو تمہارے لیے حساب، دنوں کا، راتوں کا، مہینوں کا، سالوں کا حساب کے لیے فرمایا دن اور رات، سورج اور چاند، ستارے بنائے تاکہ تم راستہ معلوم کر سکو. یہ قدرت کی بڑی بڑی نشانی. اب آیہ نمبر 98 کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی کا تذکرہ فرمایا. دراصل جو نشانیاں ہیں اللہ رب العزت کی کائنات کے اندر، وہ دو طرح کی. سورہ فصلت یا سورہ حامیم سجدہ پارہ نمبر 24 کے آخر سے شروع ہوتی ہے، پارہ نمبر 25 کے شروع میں جا کر کے مکمل ہوتی ہے. اس کی آخری آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہماری نشانیاں دو طرح کی. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم لوگوں کو اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں. فی الآفاق پہلی نشانی ہے آؤٹ سائڈ، باہر کی نشانی، کائنات میں غور و فکر. جیسے یہ ساری نشانیاں آیہ نمبر 95، 96 اور 97 کے اندر انسان کے وجود سے باہر کی نشانی، گیلیکسی سسٹم، سولر سسٹم، زمین و آسمان کا قیام، اور سورج، چاند، ستارے، یہ سارا نظام فرمایا یہ آؤٹ سائڈ، باہر کا نظام، اس کو تم کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے. اور دوسری نشانی فرمایا وفی انفسہم، اور اپنے نفسوں کے اندر تمہاری نشانیاں موجود تمہارے لیے. حتی یتبین لہم انہ الحق، یہ دونوں طرح کی نشانیاں یہ واضح کر دینے کے لیے کافی ہیں کہ وہی ذات حق ہے. حق تمہارے سامنے کھل کر کے آ جائے. دوسری نشانی ہے تمہارے اندر، انسان کے اندر اللہ رب العزت کی قدرت کی اتنی بڑی نشانیاں، اتنی بڑی نشانیاں کہ ہلکا سا بھی انسان غور و فکر کر لے تو اس کی عقل جو ہے وہ ورطہ حیرت میں ڈوب جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے کیا چیز بنائی ہے، انسان اللہ کی کیسی مخلوق ہے. فرمایا علی ان نسوی بنانا، یہ تمہاری جو انگلیوں کے پور ہیں، یہ جو اس کے اوپر لائنیں لگی ہیں، یہ ایسے ہی نہیں کسی نے ایسے ہی پونجا مار دی، بلکہ یہ دراصل ہر ایک انسان کو دوسرے سے اس کی شناخت کو
ممتاز کرنے کے لیے جدید سائنس نے اس کو ثابت کر دی کہ کائنات میں ہر انسان کے فنگر پرنٹس ایک دوسرے سے الگ ہے، ڈی این اے سے انسان پہچانا جاتا ہے۔ نہ جانے قدرت کی کتنی نشانی ہے جو کہ انسان کے اندر موجود ہے۔ یہ جو ایک چھوٹا سا نوالا ہم اپنے حلق کے سپرد کرتے ہیں، معدے کے سپرد کرتے ہیں، اس کے اندر اللہ رب العزت کی قدرت کی اتنی زیادہ نشانی ہے۔ آنکھ بتاتی ہے کہ اس کو کھانا کیسا لگے گا، پلیزنٹ ہے یا ان پلیزنٹ۔ پہلا فلٹر لگایا، دوسرا فلٹر آپ کے ہاتھ ہیں، چھونے کی قوت ہے، وہ بتاتا ہے گرم ہے کہ ٹھنڈ ہے۔ اور اسی طرح سے زبان ہے، وہ بتاتا ہے کڑوا ہے کہ میٹھا ہے۔ ایک اور فلٹر ہے گلا ہے، جہاں سے اس نے گزرنا ہوتا ہے حلق، بالکل اس کے پاس سانس کی نالی ہے۔ رب العزت کی قدرت کی ایسی عجیب نشانی ہے کہ جیسے ہی کھانے کے گزرنے کا وقت ہوتا ہے وہ سانس کی نالی وہ اتنے نینو سیکنڈز کے لیے بند ہوتی ہے۔ اگر وہ صرف اور صرف اس سیکنڈ کے چھوٹے سے حصے کے لیے وہ نالی بھی کھلی رہے تو کھانا سانس کی نالی میں چل جائے گا اور امیڈیٹ ڈیتھ، انسان ایمرجنسی میں بھی نہیں جا سکتا۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت کی کتنی بڑی نشانی ہے۔ انسان صبح دوپہر شام 50-100 لقمے کھاتے ہیں اور اسی دوران ہی وہ اللہ کو پہچان لے کہ اللہ کی ذات کی کتنی بڑی نشانیاں ہمارے جسم کے اندر موجود ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، فرمایا وہ ذات ایسی ذات ہے، انشأکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جان سے تمہیں پیدا کیا۔ انشأکم، انشأ کا لفظ دیکھیے، یہ نشأ سے عام طور پر پیدا کرنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں جو اصطلاح ہے وہ ہے خلقنا، خلق، ہم نے تمہیں خلق کیا، پیدا کیا۔ یہاں پر ہے انشأ، اس کا مطلب بھی یہی ہے پیدا کیا۔ خلق جو ہے وہ عام طور پر ایسی چیز کے لیے بولا جاتا ہے کہ جس کا کسی نہ کسی اعتبار سے پہلے سے وجود ہو، اس کو انجینئر کر کے، اس کے اوپر ورک کر کے، اس کو ایک بہترین ایسی پروڈکٹ بنا دیا جائے کہ وہ کسی کو فائدہ دے سکے یا اس سے لوگ فائدہ لے سکیں یا وہ خود کسی سے فائدہ لے سکیں۔ ٹو کریٹ فرام سم تھنگ ٹو سم تھنگ، یہ ہوتا ہے خلق۔ دوسرا ہے انشاء یا باری کی جو صفت اللہ رب العزت کے لیے، وہ ہوتا ہے ٹو کریٹ فرام نتھنگ ٹو سم تھنگ، پہلے سے کچھ تھا ہی نہیں۔ خلق کسی نہ کسی درجے میں انسان کر سکتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ انسان کو خالق کہہ نہیں سکتا، کہنا نہیں چاہیے، بلکہ انسان کے لیے لفظ ہوتا ہے جو نام بولا جاتا ہے وہ عبد الخالق کا ہوتا ہے، لوگ عام طور پر اس کو خالق خالق کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنی صفات جو اللہ کے لیے مختص ہے، انسان کسی نہ کسی درجے میں اگر کوئی ایسا عمل پرفارم کر بھی دے جو کہ اللہ کی صفت کے مشابہ ہو، جیسا کہ خلق کا یا انجینئرنگ کا کی جو صفت ہے، تو اس کا مطلب نہیں کہ انسان کو پوری وہ صفت سے نواز دیا جائے۔ عبد الخالق انسان کو کہیں گے، خالق نہیں کہیں گے۔ اسی طرح سے عبد الباری انسان کا نام۔ اب اللہ رب العزت کی صفت ہے انشاء، وہ بھی یہی ہے، عدم سے وجود میں لے کر کے آنا، ایک نئی چیز سامنے لے کر کے۔ انشأکم من نفس واحدہ، ایک نفس سے پیدا کیا تمہیں۔ ایک نفس سے کیا مراد؟ ایک نفس سے جیسا کہ سورۃ النساء کا آغاز ہو رہا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں اس رب سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا۔ اب ایک نفس سے مراد جو ہے وہ عام جو تفسیر ہے وہ یہی ہے کہ جہاں پہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، اور اس ایک نفس سے اللہ رب العزت نے، جیسا کہ وہاں پر سورہ نساء کی پہلی آیت آگے چل رہی ہے، خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها، اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، اس کے جوڑے کو پیدا کیا، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور پھر ان دونوں کے ذریعے سے بے شمار مرد اور عورتیں پھیلا دی۔ یہ ہے ایک نفس آغاز۔ دوسرا یہ ہے کہ جو جدید سائنس ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ انسان کو ایک امویبا یا ایک سیل، یونی سیل سے انسان کی جو تخلیق ہے اس کا آغاز ہو۔ شروع میں ایک سیل تھا، اس سیل کے اندر مرور زمانہ کے ساتھ جو ہے وہ جیسے جیسے آب و ہوا کے اندر ترقی ہوتی گئی، اس کے اندر مختلف جو ضروریات تھیں، کھانے کی، پینے کی چاہ، سیکس کی چاہ، یہ ساری اسی کے اندر وجہ ہیٹ کے پیدا ہوتی گئی، اور آہستہ آہستہ وہ ایک کامل انسان بنا۔ سائنسدان جو بھی نظریہ پیش کریں، کہیں نہ کہیں سے اس کا تو ابتدا ہے نا، وہ ابتدا کرنے والی ذات کون سی ہے؟ وہ اللہ کی ہے۔
جس کا نہ ہی کوئی اول ہے، نہ ہی آخر ہے، نہ ظاہر ہے، نہ باطن ہے، نہ اس کی ابتدا ہے، نہ کوئی انتہا ہے، وہ ذات۔ قرآن اور علم جدید ایک کتاب ہے، بڑی زبردست کتاب ہے ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم کی رحمہ اللہ کی۔ انسان کی ابتدا کیسے ہوئی، تخلیق کیسے ہوئی، اس کے اوپر بڑا زبردست حضرت نے لکھا ہوا ہے کہ فرمایا کہ ایک نفس سے ہم نے تمہیں پیدا کر دیا، اب انسان اس دنیا میں آیا ہے تو وہ قید ہو گیا، اس ارتھ کے اوپر آ کر کے اب وہ قید ہے، امپریزن ہے۔ اب اس کے لیے سالویشن کیا ہے، نجات کیا ہے، اس کا ٹھکانہ کیا ہے، کرنا کیا ہے، یہاں سے نکلنا کیسے؟ فرمایا ہر ایک نفس کو ہم نے پیدا کیا، فمستقر و مستودع، اس کا مستقر، اس کا مستودع، دونوں چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اب مستقر اور مستودع کیا ہے؟ مستقر کہتے ہیں استقرار کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ، برقرار رکھنے کی جگہ، مستقر۔ قرآن مجید میں کئی سارے مقامات پر موجود ہے، لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، چند آیات قبل یہی سورۃ الانعام کے اندر گزرا ہے، اور پہلے سپارے کے اندر جہاں پر جناب آدم علیہ السلام کے زمین پر اتارے جانے کا تذکرہ ہے، وہاں پر ہے کہ ہم نے یہ وعدہ کر رکھے کہ ابھی تم زمین پر اترو، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے مستقر ہوگا، ایک وقت تک تمہیں ٹھہرایا جائے گا، تمہارے لیے ٹھہرنے کا بندوبست ہے۔ اور بھی کچھ مقامات پر سورہ یاسین کے اندر بھی مستقر کا موجود ہے تذکرہ۔ مستودع کہتے ہیں کسی جگہ پر بطور امانت کے چند دن کے لیے یا تھوڑے وقت کے لیے ٹھہرنے کا بندوبست کر لیجیے، اس کو مستودع کہتے ہیں۔ اب یہاں پر مستقر اور مستودع اگرچہ قریب المعانی ہے، تو مفسرین اکرام رحمہ اللہ نے دونوں کے درمیان فرق واضح فرمایا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں مستودع سے مراد ہے ماں کا پیٹ، شکم مادر، امانت کے طور پر کچھ دن کے لیے وہاں پر ٹھہرایا جاتا ہے، چند مہینے ہوتے ہیں، وہاں پر ہر ایک انسان کو آنا ہوتا ہے، یہ اس کی گزرگاہ ہے، یہاں پر اس کے بغیر انسان دنیا میں نہیں آ سکتا۔ مستودع، ایون جناب عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، لیکن ان کے دنیا میں آنے کا راستہ وہی شکم مادر تھا، ماں کے پیٹ میں آنا ہوگا پہلے، اس کے بعد پھر زمین پہ۔ آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ السلام کی ذات عالیہ سید الرسل ہیں، سید الانبیاء ہیں، سارے انسان زمین کی مٹی سے ہیں، حضور پاک علیہ السلام جنت کی مٹی سے ہیں، لیکن ان کا بھی زمین پر آنے کا جو ذریعہ تھا وہ شکم مادر تھا۔ رب العزت نے جو اپنی جو نیچر تھی اس دنیا کی کریشن کی، اس کو کہیں پہ بھی توڑا نہیں ہے، وہ اس کے اندر کنسسٹنسی ویسے ہی رہی ہے۔ فرمایا شکم مادر ہے مستودع، مستقر ہے یہ دنیا، جب تک اللہ کو منظور ہوگا انسان کا کو یہاں پہ برقرار رکھا جاتا ہے، جب منظور ہوتا ہے آگے چلا جاتا ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ مستودع سے مراد ہے یہ دنیا، مستقر سے مراد ہے آخرت۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ مستقر سے مراد ہے باپ کی پشت جس میں آ کر کے نطفہ ٹھہرتا ہے، اور مستودع سے مراد ہے ماں کی چھاتی جہاں پر اس کے لیے غذا ہوتی، کیونکہ باپ کی پشت اور ماں کی چھاتی یہ دو چیزیں ظاہری سبب ہوتی ہیں انسان کی تخلیق اور اس کے بنائے جانے، یہ دو چیزوں کا ملاپ ہوتا ہے۔ کہاں کہاں سے اللہ رب العزت کی قدرت کیسے سامان کرتی ہے ایک انسان کی خوراک، وہ چیز کہاں نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، امریکہ، انگلینڈ، کہاں پر وہ چیز تیار ہوئی ہے، اور کہاں کہاں سے وہ شپنگ کے ذریعے آتی ہوئی اس ملک میں پہنچتی ہے، اور یہ انسان کہاں کہاں سے بھاگتا دوڑتا اس نوالے تک پہنچتا ہے، اور پھر وہ خوراک کھاتا ہے، اس سے نطفہ بنتا ہے، وہاں سے کس طرح کے انسان وجود میں آتا ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں، فقط صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے جو سارا کچھ انجینئر اور میکنگ کرتی ہے۔ وہ اتنا بڑا پلان ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا سے بڑا سے بڑا کوئی فلسفی اللہ رب العزت کی قدرت کی کنارے تک نہیں پہنچ سکتا۔ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ فلسفی کو عقل میں کچھ خدا ملتا نہیں، اتنی لمبی ڈور ہے پر سرا ملتا نہیں، ایسی عظیم الشان ذات ہے۔ رب العزت اپنی معرفت ہم سب کو نصیب فرما دے۔ فمستقر و مستودع، فرمایا کہ ہر ایک انسان کا رب العزت نے ایک مستقر طے کر رکھے، ایک مستودع طے کر رکھے۔ انسان اپنی طرف سے پلان یہ کر کے بیٹھا ہوئے کہ میں نے فلاں ملک میں جانے، 10-20 سال وہاں پہ رہنے، اور پھر اپنے ملک میں آؤں گا، ادھر آ کر کے اپنا گھر بناؤں گا، محل بناؤں گا، میرے بیوی بچے خوشحال ہوں گے، اور میری ایک لگژریس لائف ہوگی، لائف کی ساری کمفرٹس میرے پاس ہوں گی۔ اور کیا ہوتا ہے کہ دوسرے ملک سے جناب خبر ہی کچھ اور آتی، جاتا کسی اور مقصد کے لیے تھا، پلان کچھ اور تھا، اور نتیجہ کچھ اور نکلتا ہے۔
یہ عالم عیش و عشرت کا یہ حالت کیا پمستی کی، بلند اپنا تخجل کر، یہ سب باتیں ہیں پستی کی، بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی فسانہ ہو، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، کنکلوڈ کیا اس آیات میں، فرمایا کہ ہم نے تفصیل کے ساتھ آیات کو بیان کرتے اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتے، لقوم یفقہون، ایسی قوم کے لیے جو سمجھ اور شعور رکھتی۔ پہلی آیا کو فنش کیا تھا یعلمون کے اوپر، علم، دوسرا یفقہون۔ علم اور فقہ دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ علم کا تعلق انسان کی ذہنی صلاحیت کے ساتھ ہوتا ہے، انسان کی بصری قوت کے ساتھ ہوتا ہے۔ یفقہون تفقہ کا تعلق انسان کی قلبی صلاحیتوں کے ساتھ ہوتا ہے، غور و فکر۔ کئی سارے لوگ علم رکھتے ہیں، دماغ رکھتے ہیں، بصارت رکھتے ہیں علم حاصل کر، لیکن فقہ ان کو نصیب نہیں ہوتی، غور و فکر کرنا ان کو نصیب نہیں ہوتی۔ تفقہ دیوار کے پیچھے کیا ہے اور اس کی حیت کیا ہے، یہ تفقہ ہے کہ انسان اندر سے اس کے موتی نکالتا ہے سمندر میں سے ڈوب کے، غوطہ نکال کر کے، یہ ہے تفقہ۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ رب العزت جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ ورنہ دین کا علم تو کافروں یہودیوں کے پاس بڑا زیادہ، یہودیوں کے پاس تھوڑا ہی علم تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ کا کتنا علم تھا ان کے پاس۔ آج بھی یہود و نصارہ علم کے اندر مسلمانوں سے بہت آگے ہیں۔ قرآن مجید کے جتنے بڑے اسکالر آپ کو مغرب کے اندر ملیں گے اتنے بڑے اسکالر یہاں پر نہیں ہیں۔ جتنی یونیورسٹیاں بھری پڑی ہیں ان سب کے اندر یہودی اور عیسائی اسلامیت پڑھا رہے ہیں، قرآن وہ پڑھا رہے ہیں، حدیث وہ پڑھا رہے ہیں، علم کی کمی نہیں ہے ان کے پاس۔ اصل چیز ہے تفقہ، وہ علم جو اللہ کے ساتھ ملا دے، اصل وہ علم ہے جو اللہ کی پہچان کرواتا ہے۔ رب العزت سمجھ نصیب فرمائے معلوم۔